ناظرین، یہ ٹائٹل دیکھ کر آپ بہت حیران ہوئے ہوں گے کہ کوئٹہ مستقبل میں دنیا کا ہر شخص اس نام سے واقف ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اور دنیا میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ مستقبل میں دنیا کا ہر انسان کوئٹہ کے نام سے واقف ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر اس وقت جتنا بھی ڈیٹا محفوظ ہے اس کا سائز کیا ہے، اور پھر پاکستان کے شہر کوئٹہ کا اس ڈیٹا سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بہت حیران کن بھی ہے اور تھوڑی سی پیچیدہ بھی۔ ناظرین، دنیا بھر میں وزن کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان میں گرام، ملی لیٹر، لیٹر، کلو گرام، سیر، من اور ٹن کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح فاصلے کے لیے فرلانگ، میل، میٹر یا پھر کلومیٹر بولے جاتے ہیں۔ لیکن جس رفتار سے انسانیت ترقی کر رہی ہے اور دنیا بدلتی جا رہی ہے، اسی رفتار سے سائنسی ماہرین کے طے کردہ پیمائش اور اوزان کے پیمانے بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ پیمائش اور اوزان کے ان پیمانوں کا تعین ایک ایسی عالمی کانفرنس کرتی ہے جو ہر 4 سال بعد فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منعقد ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کو پیمائش اور اوزان کی جنرل کانفرنس کہا جاتا ہے اور اس کا انعقاد اوزان اور پیمائشوں کا انٹرنیشنل بیورو کرتا ہے۔ ایسی تازہ ترین عالمی کانفرنس کا انعقاد فرانس میں 15 سے 18 نومبر 2022 میں ہوا۔ اس جنرل کانفرنس میں دنیا کے 64 ممالک کے اعلیٰ ماہرین اور سائنسی نمائندوں نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں پیمائشوں اور اوزان کے موجودہ عالمی نظام میں کئی نئے اضافوں کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اضافے اس کانفرنس کی آخری روز متفقہ طور پر منظور کیے گئے اور ان کے فوری طور پر نفاذ کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ ناظرین، 1991 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اس عالمی کانفرنس نے اپنے مسلمہ معیارات میں نئے اضافوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اس عالمی کانفرنس کی شرکاء کا خیال تھا کہ تیز رفتار سائنسی ترقی اور ورلڈ وائڈ ویب یعنی WWW پر محفوظ کیے گئے ڈیٹا کے حجم میں ناقابل یقین رفتار سے جو اضافہ ہو چکا ہے اور جو آئندہ برسوں میں ہونے والا ہے، اس کے پیش نظر پیمائشوں اور اوزان کے موجودہ عالمی نظاموں میں بھی توسیع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ایک فیصلہ کن قدم ایک برطانوی سائنسدان رچرڈ براؤن نے اٹھایا۔ انہوں نے موجودہ گلوبل یونٹ سسٹم میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی پیمائش اور اوزان کے تعین کے لیے سابقوں اور سابقات کی صورت میں اس کانفرنس کی شرکاء کو 4 ایسی نئی لیکن جدت پسندانہ اصطلاحات تجویز کی جو اتفاق رائے سے منظور کر لی گئیں۔ ناظرین، برطانیہ کی نیشنل فزیکل لیبارٹری کے میٹرولوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر رچرڈ براؤن کے بقول گزشتہ 30 برسوں میں دنیا بھر میں موجود ڈیٹا دن دگنی رات چگنی رفتار سے بڑھتا رہا ہے۔ ڈیٹا ماہرین کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے پاس اب ایسے کوئی الفاظ یا معیارات موجود نہیں ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا سٹوریج کی ایسی کسی سطح کو بیان کیا جا سکے۔ اس لیے یہ نئی اصطلاحات لازمی ہو گئی تھیں اور یہ عمل مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، اس کانفرنس میں جن 4 نئی اصطلاحات کے فوری نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں۔ بڑی سے بڑی چیز کے لیے 2 الفاظ منتخب کیے گئے ہیں، ایک رونا اور دوسرا کوئٹہ۔ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی 2 الفاظ منتخب کیے گئے ہیں، ایک رونٹو اور دوسرا کوئٹو۔ اب سوال یہ ہے کہ رونا بڑا ہوتا ہے یا کوئٹہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کوئٹہ 1000 رونا کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بڑے سے بڑے عدد میں 1 کے بعد 27 مرتبہ صفر آئے تو وہ 1 رونا ہوگا۔ اسی طرح کسی بہت بڑے عدد میں اگر 1 کے بعد 30 مرتبہ صفر آئے تو وہ 1 کوئٹہ ہوگا۔ اب بڑی سے بڑی کے مقابلے میں اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تصور کیا جائے تو جو 2 نئی اصطلاحات نافذ کی گئی ہیں وہ رونٹو اور کوئٹو ہیں۔ کسی بہت چھوٹے عدد میں 0 اشاریہ کے بعد مزید 27 صفر لگائے جائے تو وہ 1 رونٹو ہوگا۔ اسی طرح 1 کوئٹو 1 رونٹو سے بھی 1000 گنا چھوٹا ہوگا، اور اس میں کسی عدد میں 0 اشاریہ کے بعد مزید 30 صفر لگائے جائیں تو 1 کوئٹو بنے گا۔ ناظرین، اس کانفرنس میں رچرڈ براؤن کی تجاویز میں سے کوئٹہ نامی جس یونٹ کو نیا عالمی معیار مان لیا گیا ہے اس کا صرف نام ہی پاکستانی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ جیسا نہیں، بلکہ انگریزی میں اس کے ہجے بھی بالکل وہی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر براؤن نے کوئٹہ کا نام ہی کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے ایسا بنا سوچے سمجھے نہیں بلکہ طویل غور و فکر کی بات کیا۔ گنتی کے نئے عالمی یونٹ کے طور پر کوئٹہ کا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کے باوجود یہ بات یقینی ہے کہ آئندہ برسوں میں پاکستانی شہر کوئٹہ کے اسی نام سے ایک نئے گلوبل اسٹینڈرڈ یونٹ کے طور پر دنیا کا تقریباً ہر انسان واقف ہوگا۔